بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ کبھی کبھار ایک کلام کو مقتضائے ظاہر حال کے برخلاف لایا جاتا ہے۔ بے شک ظاہر حال کے خلاف لایا جاتا ہے، لیکن مقتضائے حال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مقتضائے حال اعتباری ہے۔ مثلا اس کے موارد میں سے ہے کہ ایک خالی الذہن انسان کو سائل اور متردد فرض کیا جاتا ہے، پھر اسی کے اعتبار سے کلام کو لاتے ہیں کہ خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 ہے، دیکھیں آئیں۔ وَمِن مَوَارِدِ الْعُدُولِ، مقتضائے ظاہر حال کے عدول کے موارد میں سے ایک یہ ہے کہ خالی الذہن بندے کو نازل منزل سائل متردد فرض کیا جاتا ہے۔ متردد جیسا کہ عرض کیا تھا کہ خبر کے بارے میں اسے تردد ہے، گویا کہ سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، درست ہے، اسے کہتے ہیں ہم سائل اور متردد۔ حقیقت میں تردد نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو فرض ایسے کر رہے ہیں۔ آیت میں آتا ہوں تو وضاحت کرتا ہوں۔ تنزیل خال الذہن منزلۃ السائل المتردد، جیسے خالی الذہن انسان کو، خالی الذہن یعنی جو بندہ خبر کی نسبت سے بے تفاوت ہے، نہ کہ جس کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو، یا ایسا بندہ کہ جو خبر کی نسبت سے کیا ہے، بے تفاوت ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ ایسا بندہ ہے حقیقت میں خالی الذہن ہے، لیکن ہم اس کو سائل اور متردد کی منزلت پر فرض کر رہے ہیں۔ لیکن اذا تقدم فی الکلام ما یشیر الی حکم الخبر، جب کلام کے اندر ایک ایسی چیز آئی ہو جو اشارہ کر رہی ہو اس حکم خبر کے بارے میں، کہ ابھی وضاحت آتی ہے، کقولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا جناب نوح علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو فرمانا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ آیت پر غور کیجئے گا۔ جب فیصلہ قطعی ہو گیا کہ ایسے ہونا ہے، خدا نے متعال نے حضرت نوح کو وہ کشتی بنانے کا حکم دیا، وہ سارے مراحل، اب وہ سارے مراحل گزر گئے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے نوح، جو ظالمین ہیں، جن لوگوں نے بات کو نہیں مانا، اتنے اتمام حجت کے بعد بھی اب ان کی سفارش وغیرہ نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے ڈوبنا ہے۔ آیت کا ظاہری ترجمہ، وَلَا تُخَاطِبْنِي، میرے ساتھ خطاب نہ کرنا۔ خطاب نہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ ڈوبنے والے ہیں۔ یہاں سے ضمناً پتہ چل رہا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تبھی پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالمین ہیں ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کر، یہ مریں گے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، اشارتاً معلوم ہو رہا ہے۔ انہم مغرقون، جو لا تخاطبنی کے ضمناً سمجھ میں آ رہا تھا اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا کہ یہ ڈوبیں گے، یہ غرق ہوں گے، ان پر یہ عذاب آئے گا۔
اب یہاں پر یہ جو ہے انہم مغرقون، اس خبر کی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام خالی ذہن ہے، نہ متردد ہے، نہ شاک ہے، نہ منکر ہے، لیکن یہاں پر ان کو متردد اور سائل فرض کیا گیا ہے، ظاہر حال کے برخلاف کلام کو لایا گیا ہے۔ حضرت نوح کو کوئی تردد نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، منکر نہیں ہے، جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہم مغرقون، لیکن یہاں پر جناب نوح کو کیا فرض کیا جا رہا ہے؟ سائل متردد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلے کہا ولا تخاطبنی، ضمناً حکم کا پتہ چل گیا، تو کأنہو جو ضمناً ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا سے حکم سمجھ میں آ رہا تھا، گویا کہ جناب نوح کے ذہن میں یہ پھر سوال ہوگا، کس چیز کے بارے میں خطاب؟ یعنی کأنہو وہ متردد ہے، سائل ہے، پوچھنا چاہتا ہے، تو اب ان کو متردد سائل فرض کرتے ہوئے کلام کو لایا گیا انہم مغرقون۔ خود وضاحت کریں، لما امر المولا نوحا اولا بصنع الفلک، کہ پروردگار عالم نے پہلے جو جناب نوح کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ پہلے آیت میں یہ آیا ہے، یہ جو پروردگار عالم نے حکم کیا، وَنَهَاهُ ثَانِيًا عَنْ مُخَاطَبَتِهِ بِالشَّفَاعَةِ فِيهِمْ، اور دوسری مرتبہ کہا کہ ان کے بارے میں شفاعت نہ کر رہی ہو، وَلَا تُخَاطِبْنِي، ہمارے ساتھ ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ سارا مَا كَوْنِهِ غَيْرِ سَائِلٍ فِي مَقَامِ سَائِلِ الْمُتَرَدِّدِ، تو جناب نوح باوجود اس کے کہ وہ سائل نہیں تھے، متردد نہیں تھے، حقیقت میں پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ان دونوں باتوں کی وجہ سے کأنہو مقام سائل متردد میں آ گئے، لہذا اب جو خبر کو لایا گیا اسی سائل متردد کے بارے میں جو خبر لائی جاتی ہے ویسی خبر لائی گئی۔ سارا مع کونہ غیر سائل سارا فی مقام سائل المتردد، وہ بن گئے سائل متردد کے مقام میں، حالانکہ واقع میں ایسے نہیں تھا۔ کانو کہہ رہے ہیں حل حکم اللہ علیہم بالاغراق، جب خدا نے کہا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ضمناً پتہ چل رہا ہے کہ عذاب آئے گا، تو پھر کانو حضرت نوح کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ واقعاً خدا نے متعال ان کو ڈبو دے گا۔ اس کیفیت کو، جیسے یہ کیفیت نوح کی پیدا ہوتی ہے، اسی کیفیت کے اعتبار سے بعد والا جملہ لایا گیا انہم مغرقون، فَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ انہم مغرقون، بے تحقیق وہ یعنی یقیناً وہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ فَقَوْلُهُ وَلَا تُخَاطِبْنِي یشیر الی حکم الخبر، کہ وَأَنَّهُ عذاب، کیونکہ لا تخاطبنی خبر کے حکم کی طرف اشارہ تو ہے، اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عذاب ہوگا اشارے کی حد تک، کیونکہ تبھی تو خدا کہہ رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالمین کے لیے شفاعت کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا ایسے۔ وَقَوْلُهُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یبین خصوص الخبر، انہم مغرقون خصوصیت سے اس خبر کو بیان کرتا ہے کہ الذی اشیر الیہ ضمناً فی قولہ لا ولا تخاطبنی، کہ جس خبر کی طرف ضمناً اشارہ ہوا تھا لا تخاطبنی کے لفظ کے اندر۔ خوب یہاں پر ایسے ہوا، حقیقت میں جناب نوح خالی ذہن ہے اس خبر کی نسبت سے، لیکن یہاں پر ان کو سائل متردد کے مقام پر فرض کیا گیا ہے۔ درست ہے؟ یا ایک مثال اور دوں، درست ہے؟ مثلا سورہ اسراء میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کلام مؤکد ہے، حالانکہ جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وہ خالی ذہن ہے، نہ اس کی نسبت سے سائل ہے، نہ اس کی نسبت سے منکر ہے، لیکن یہاں پر کلام کو مؤکد لایا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جیسے ہی نہیں آئی نا کلام میں ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں آئی، تو فوراً سامنے والے کے ذہن میں کانہ یہ سوال اٹھتا ہے، بھائی کیوں زنا کے قریب نہ جائیں، کیا ہوگا؟ ایسے ایسے کانہ سامع کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، بھائی کیوں زنا کے قریب نہ جاؤں؟ بے شک وہ خالی ذہن ہے، لیکن ذہن میں ایسے خیال آئے گا، تو اس لیے کلام کو مؤکد کیا، انہ کان فاحشا، درست ہے۔ یا ایک اور مثال دوں، خوبصورت مثال ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 50 سے 53، 53 جناب یوسف کے بارے میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، عجب ہے، حضرت یوسف فرماتے وما ابرئ نفسی، ایک تفسیر کے مطابق میں اپنے نفس کا تبرئہ نہیں کر رہا، وہ معصوم ہے لیکن پھر بھی ایسے نہیں ہے کہ کہے کہ یہ نفس میرا کیا کرے گا، نہ وما ابرئ نفسی۔ تو یہاں پر سب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، بھائی عجیب خبر ہے، یہ کیسے متکلم نفی تبرئہ کر رہا ہے جبکہ وہ حضرت یوسف ہے، نبی خدا ہے، وہ اتنا تقی نقی، مگر وہ کیسے کہہ سکتا ہے وما ابرئ نفسی؟ بے شک مخاطب خالی ذہن ہے، اس کے سامنے خبر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی جناب یوسف کی یہ کیفیت ہے تو سامنے فوراً وہ مخاطب کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف اپنے آپ کو ایسے کہے؟ تو قرآن اس کے اعتبار سے کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اب بے شک مخاطب خالی ذہن تھا، لیکن کلام کا تقاضا ایسا تھا کہ جس تقاضے کے اعتبار سے سائل کو متردد اور اس طریقے سے فرض کیا گیا، یا بلکہ کلن ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کا یہ قانون آپ جو ہے وہ کیا ہے، بلاغت کا بے شک اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ خوبصورت قانون ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ خبر ہماری عجیب و غریب ہے، بہت ہی غریب خبر ہے، سامنے والا منکر نہیں ہے، خالی ذہن ہے، لیکن خبر کی غرابت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سامع کو منکر فرض کر لیتے ہیں، بھائی خبر غریب ہے، عجیب ہے، درست آقا جان؟ خوب، اس آیہ کریمہ کا یہ نقطہ۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں پر سامنے والا خالی الذہن ہے لیکن آپ اس کو کیا فرض کر رہے ہیں، سائل متردد۔ مثلا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب یہاں پر دیکھیں، ان ابانا، سورہ یوسف کی 8 اور 9 نمبر آیت کو دیکھیے گا۔ بھائی یہ بات تو جناب یوسف کے سارے بھائی جانتے تھے، وہ تو نہ اس میں شک کر رہے تھے نہ ان کو انکار تھا، کیونکہ تجربے کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف جناب یعقوب کے پاس زیادہ محبوب تھے، تو اب ایسی صورت میں کلام کو تاکید کے ساتھ لانا یعنی چی یہاں پر تو نہیں لانا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، لام ابتدا بھی ہے، ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہاں پر تو تھا، لیکن یہاں پر
مخاطب کو شاک اور متردد فرض کیا گیا ہے. بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کأنہو وہ لوگ اس طریقے سے تھے کہ بابا جانتا بھی ہے ہم لوگ کام کاج کرنے والے ہیں، گھر کے تمام امور کو ہم لوگ چلانے والے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے مفید ہم ہے وہ محبت دوسرے سے کر رہا ہے. کأنہو یعنی کأنہو مخاطب کو اس خبر کا منکر اور سائل فرض کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، ایک مفید ہو ایک کم فائدے والا ہو یا عطراً فائدہ ہی نہ ہو تو انسان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا جو مفید ہے. جو فائدہ نہیں دے رہا ہے یا کم فائدہ دے رہا ہے اس سے تو زیادہ محبت نہیں کرتا. تو اب یہ بھی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم اس گھر کی بنیاد ہیں، مضبوط کندھے ہیں، سب کچھ ہم چلاتے ہیں، طاقتور ہیں، فائدہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس گھر کا فائدہ ہماری وجہ سے ہے. لیکن بابا کیا کر رہا ہے؟ بابا یوسف سے زیادہ محبت کر رہا ہے. یہ دیکھیے کأنہو ایسے ہے کہ سامنے والا اس کا انکار کر رہا ہے کہ بھئی ایسے نہیں ہوگا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہ ایسے ہی ہے. اور ادھر سے ان ابانا لفی ضلال مبین، بھئی وہ نبی خدا ہے. وہ کس ادھر ضلال مبین سے بھی مراد وہ والی گمراہی نہیں ہے جو کفر والی ہے، نہ، یعنی سنجیدہ کام نہیں ہے. راہ گم کر دے، راہ گم کر دے یعنی راستہ اور طریقہ یہ تھا کہ وہ ہماری بات مانتے، ہم سے زیادہ محبت کرتے، یعنی ان کا سلیقہ اچھا نہیں ہے. یہ مراد جو ہے ان ابانا لفی ضلال مبین سے مراد یہ ہے، نہ کہ نعوذ باللہ وہ بیٹے جو دوسرے تھے جناب یعقوب کو گمراہ فرض کر رہے تھے، یعنی کفر والی اور اس قسم کی گمراہی، نہ 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 نہ، وہ مراد نہیں ہے. اپنے بابا کو واقعی نبی خدا مانتے تھے، تبھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بابا بھی ہم سے زیادہ محبت کرے. تو یہاں پر ضلال مبین سے مراد بھی یعنی سلیقہ اچھا نہیں ہے ان کا، ہمارے ساتھ اس کو محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اور کیونکہ وہ نبی خدا ہے وہ سلیقے کے برخلاف چلے. یہ تھوڑی سی عجیب و غریب خبر ہے، کانہو سامنے والا اس بات کو نہیں مان رہا، تو اس لیے کلام کو کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین. دیکھ رہے ہیں یہ بلاغی نکات کتنے خوبصورت ہیں آیات کے اندر. یا مثلا ایک اور آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 53. یہ جان بوجھ کے تھوڑا سا میں باہر بھی نکل رہا ہوں تاکہ ان آیات کے بلاغت کے نکات کو بھی سمجھیں. 53 نمبر آیت 50 سے 53. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آغا اس آیت کے جو مخاطبین ہیں وہ غفران ذنوب، گناہوں کو خدا بخشتا ہے، اس کے بارے میں تو ان کو شک نہیں ہے، اس کے تو منکر نہیں ہے. خوب اس صورت میں حق کے کلام یہ تھا کہ کلام کو تاکید کے بغیر لانا چاہیے تھا، لیکن کیوں ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا؟ کلام مؤکد ہے. فرماتے اس لیے کہ یہاں پر خالی الذہن کو نازل منزل متردد فرض کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہوں میں بھرے ہوئے تھے. الذین اسرفوا علی انفسہم، لہذا وہ شک و تردید کی کیفیت میں ہونے چاہیے کہ خدا ہمیں بخشے گا یا نہ. ایسی کیفیت کو فرض کر کے کہا گیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ، بہت ساری آیات ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. 103 نمبر آیت. خوب یہاں پر بھی مخاطب خالی ذہن ہے، لیکن کلام کو کیا ہے؟ مؤکد ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائل کو یعنی اس مخاطب کو سائل متردد فرض کیا گیا ہے. واقعاً پیغمبر کی صلوات
ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے. ان صلاتک سکن لہم. اور اسی طریقے سے آقا بہت سارے موارد ہیں کہ دیکھیے حد سے زیادہ باہر بھی نہیں نکل رہے. ایک مورد یہ. 2 تنزیل العالم منزلۃ المنکر. آقا جو عالم ہے اس کو منکر فرض کیا جا رہا ہے. کہ ایک پہلے شعر ذکر کرتے میں اس کا ترجمہ کروں. البتہ اذا ظہر علیہ شیء من امارات الانکار، جب اس کے حال و احوال سے انکار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہوں. کقول حجل بن نزلہ القیسی من اولاد ام شقیق. شاعر ہے حجل بن نزلہ کہ من اولاد ام شقیق. درست آگا. جو شقیق کا چچا ہے اس کی اولاد میں سے ہے. وہ ایسے کہہ رہا ہے جاء شقیق آرضا رمحہ. شقیق نیزہ لے کر ایسے آیا ہمارے پاس. بھائی ہمارے ساتھ لڑنے آ رہا تھا، نیزہ اٹھایا ہوا تھا، ایسے آ رہا تھا جیسے ہم لوگوں کے پاس تو ہتھیار اور نیزے ہوتے ہی نہیں ہیں. وگرنہ اگر وہ تھوڑا سا یہ سوچتا کہ بابا ہم لوگوں کے پاس بھی نیزہ وغیرہ ہے، ہتھیار وغیرہ ہے، تو اس طریقے سے تھوڑی آتا. تو اب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان بنی امے کے فیہم رماحون. بھائی تمہارے چچا کے بیٹوں کے پاس بھی نیزہ ہے، تو ایسے نیزہ اٹھا کے لا رہا ہے. یعنی اس کا عمل وہ منکر نہیں ہے کہ ان کے پاس نیزہ نہیں ہے، لیکن اس کا عمل ایسے بتا رہا ہے جیسے یہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے. نا اگر ہتھیار تو لے کر آ رہا ہے تو ان کے پاس بھی ہتھیار ہے. تو اس لیے ان بنی امے کا فیہم رماحون کہ شعر پر زیادہ نہیں رکتا اور قرآنی مثالوں پر چلتا ہوں. فشقیق رجل لا ينکر رماح بنی امہ. اگر شقیق جو بندہ ہے وہ انکار نہیں کرتا کہ اس کے چچا کے بیٹوں کے پاس بھی رماح اور نیزے ہیں. ولیکن مجیئہ علی صورت المعجب بشجاعتہ عارضا رمحہ. لیکن وہ جو اس کا آنا تھا عجیب تعجب میں ڈالنے والی جو اس کی شجاعت تھی، نیزے کو اٹھایا ہوا ہے، اس کی کیفیت بتا رہے کہ سامنے والوں کے پاس گویا کہ نیزہ ہے ہی نہیں. بمنزلت یعنی ولیکن مجیئہ بمنزلت انکار ہی کہ ان لبنی امہ ہی رماحان. اس کا اس طریقے سے آنا بتا رہا تھا کہ جیسے عمل سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس تو نیزہ ہی نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَن يَجِدَ مِنْهُمْ مُقَاوِمًا لَهُ کہ ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ مقاومت کر سکے، لڑ سکے. كَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي نَظَرِهِ عُزْلٌ. اس کی نظر میں ایسے تھا کہ سارے کے سارے ہتھے خالی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہذا فَأَكَّدَ لَهُ الْكَلَامَ لِذَلِكَ. اسی وجہ سے کلام کو اس کے لیے موقع کیا. بھائی ایسے تو نیزہ اٹھا کے آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے پاس ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس بھی نیزہ ہے. ایسے جیسے ہمارے ہاں ہو نا، دو بندے ہوں خدا نخواستہ آپس میں لڑ پڑے، خب دونوں کے گھروں میں ہتھیار پڑے ہوئے، ایک بندہ ہتھیار اٹھا کے ڈائریکٹ دوسروں کے گھروں میں گھسے تو وہ سامنے والا کہے گا بھائی تو ایسے منہ اٹھا کے جا رہا ہے، ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں، تمہارا ہی عمل بتا رہا ہے. کہا نہ تم منکر ہو اس بات کے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس بھی ہے. درست ہے. یہ ہو گیا شاید ہی مثال شعر سے. لیکن قرآن مجید سے ایک آدھ مثال دوں. کیا خوبصورت ایک آیہ کریمہ ہے، سورہ مومنون 15 اور 16 نمبر آیت. آگا اس کو حتمن دیکھیے گا، مزہ آئے گا. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. عجب آیت ہے. موت کے بارے میں جو خبر ہے اس میں دو تاکیدات ہیں. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، دو تاکیدات ہیں. اور جو آخرت کے
بارے میں قیامت کے دن جو اٹھیں گے اس کے بارے میں ایک تاکید ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اچھا، حالانکہ ہونا تو برعکس چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ منکر کے تو موت کے تو منکر نہیں ہے، وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو تاکیدات، وہ لوگ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ ہے آخرت کے دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے یا نہ۔ یہاں پر جو موت کی بات ہے اس کے بارے میں دو تاکیدات، اور جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس کے بارے میں ایک تاکید۔ خوب، کلام تو برعکس ہونا چاہیے تھا۔ بہت پیاری آیت ہے۔ جواب اس کا دیکھیں، جواب بھی پیارا ہے۔ آغا آخرت کے بارے میں ایک تاکید لے کر آئے، حالانکہ منکر ہیں، دو تاکیدات ہونی چاہیے تھی کم از کم۔ فرماتے یہاں پر درست ہے، مقتضی ظاہر حال یہ تھا کہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے دو تاکیدات ہوتی، لیکن اس مقتضی ظاہر حال سے اعراض کیا گیا۔ کیوں مقتضی ظاہر حال سے اعراض کیا؟ اس لیے کہ آقا قیامت کے بعض کے اتنے دلائل قطعیہ موجود ہیں کہ گویا کہ یہ مسئلہ بدیہیات میں سے بن گیا ہے۔ جب بدیہیات میں سے بن گیا ہے تو کأنہ منکر کو غیر منکر کی منزلت پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے اس قرآن کی بلاغت پر۔ اچھا، اور ادھر سے موت تو بدیہی چیز ہے، اس کو اتنی تاکیدات کے ساتھ کیوں فرض کیا ہے؟ فرماتے درست ہے، مقتضی ظاہر حال یہ تھا کہ نارمل بات کی جاتی، لیکن تاکیدات سے لانے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی دنیا کے اندر غفلتوں میں، خواہشات نفسانیہ میں اتنے غرق ہیں کہ گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے موت کا انکار کریں، جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اس نقطے کا لحاظ کرتے ہوئے موت کے بارے میں دو تاکیدات لائی گئے، یعنی ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ لوگ موت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر موت کو مانتے تو ایسے غفلتوں میں پڑے رہتے۔ دیکھیں یہ بلاغت قرآن، ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ اللہ اکبر۔ خوب، اس کے علاوہ بھی بہت سارے موارد ہیں، بہت خوبصورت، لیکن ابھی رکنا یہاں پر نہیں چاہتے، لیکن بھاگنا بھی نہیں چاہ رہے کہ جلدی میں بھاگ کے نکات کو ضائع کرے، نہ ہے انہی آیات کی وجہ سے۔ اچھا، ایک آیت سنیں، بقایا کو کل پھر پڑھیں گے۔ سورہ اعراف کی 153 نمبر آیت، سورہ اعراف 153 نمبر آیت۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ آخری جملے میں تاکیدات دیکھیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ وہ افراد جنہوں نے برے کام کیے، بعد میں توبہ کیا، ایمان لے کر آئے، تو اس کے بعد پروردگار عالم اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ خدا غفور و رحیم ہے۔ لیکن اتنی تاکیدات کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے درست ہے کہ وہ لوگ خدا کے غفران اور رحمت کے منکر نہیں ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ گناہ کیے، برائیوں میں پڑے رہے، عقاب خدا کا خوف بھی ہے، جب بھی اپنے ان گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، تو کأنہ ان کے دلوں میں یہ خوف، اضطراب اور قلق باقی رہتا ہے۔ لہذا ولو ان کے یہ لوگ زبان سے منکر نہیں ہیں، لیکن ان کو نازل منزل منکر رحمت خدا قرار دیا گیا ہے۔
نازل منزل ہے، منکر رحمت خدا ہے کانو، کیونکہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کو ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی اس عذاب میں نہ جا کر پڑے، لہذا آیت میں کہا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ سبحان اللہ، خوبصورت نکتہ ہے، خوب ہیں دو تین اور نکات بھی ہیں کہ ان کو بھی ایسے جلدی میں نہیں گزارا، کہ ان کی کچھ مثالیں ہیں، انشاءاللہ ان کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔